ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج سے میں نے اب تک جتنا بھی بیان کیا ہے وہ ذکر اہل بیت میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک شخص نے مجھے پرسوں کہا سانسروت میں کہ مولانا صاحب آپ کے پاس اہل بیت کے تعلق سے جتنا بھی ہے سب کچھ آپ بیان کر دیجئے. میں نے کہا اہل بیت کے تعلق سے ایک رات میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، چونکہ جن کی عظمت کا خطبہ قرآن پر رہا ہے، جن کی عظمت کو منبر رسول پر نبی آخر الزمان نے بیان کیا ہو، لہذا انشاءاللہ جب آنے والے سال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، جب ذکر امام حسین کی محفل ہوگی تو آپ کو اس سے ڈیفرنٹ کچھ دوسرا سننے کو ملے گا. ابھی میں نے کچھ بیان کیا ہی نہیں ہے. ابھی بیان کرنا چاہوں تو سیدہ فاطمہ زہرا پنجتن پاک کے تعلق سے اور امام حسین کے ذکر کو تو ہم نے ابھی چھیڑا ہی نہیں ہے. لیکن اب میں واقعات کے تسلسل کے ساتھ جو کربلا کے واقعی کی ابتدا اور اسی کے ساتھ ساتھ درمیان میں جو بھی واقعات پیش آئے انشاءاللہ العزیز اس کو 3 شب میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہجری سن 60 ہجری 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت ہوئی. اس کے بعد قریب 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امور خلافت و حکومت کو انجام دیا اور آپ کے بعد پھر یزید تخت نشین ہوا. تو وہ 60 ہجری تو 59 ہجری میں بلکہ حضرت عبداللہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے شہزادے آپ کہتے ہیں کہ یزید کے کاموں سے ہم اس قدر مجبور ہو گئے اس کے خلاف خروج کرنے پر کہ اگر ہم اس کے خلاف نہ آتے تو قریب تھا آسمانوں سے پتھر کی بارش نازل ہوتی. یعنی لوگ اس سے اتنا تنگ آ گئے تھے. تو ہجری سن 59 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی خدا کی بارگاہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امور الصبیان. باری تعالی ہجری سن 60 کے شروع سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور لونڈوں کی حکومت سے میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے آخر کیا دیکھا ہوگا جو وہ وقت آپ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کی بصارت کہاں تک پہنچتی ہے کہ آپ خدا کی بارگاہ سے سوال کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہجری سن 60 کو میں نہیں چاہتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور 59 میں 59 میں مدینہ طیبہ میں آپ رحلت فرماتے یعنی آپ کا وصال ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید. سب سے پہلے میری سنتوں کو جو شخص بدلے گا وہ قبیلہ بنو امیہ میں سے ہوگا. حضور نے نام بھی بتا دیا یقال له یزید، جس کا نام یزید ہوگا. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. ہم بات ایسی پکی کرتے ہیں کل تو یزیدی کم تھے آج زیادہ یزیدی ہے. یزید کے فیور کرنے والے آج بھی ہے. ابھی مجھے خاص اتنا یزید کے تعلق سے بتانا نہیں ہے. یزید کے بارے میں بتاؤں گا اس وقت
جبکہ اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام ہوں گے، تاکہ سمجھنے والے سمجھے، جاننے والے جانے، جنہوں نے یزید کو شہزادہ کہا ہے وہ سمجھے یزید کہاں کا شہزادہ۔ اگر شہزادے کو دیکھنا ہے تو وہ علی کا لال حسین ابن علی ہے۔ امام حسین کے مقابلے میں نہ یزید کی اوقات ہے، نہ یزید کے خاندان کی اوقات ہے۔ ہر لیول سے، ہر اعتبار سے امام علی مقام کا وہ اسٹیٹس تھا، کسی بھی حساب سے یزید نہ تو امام حسین کے برابر تھا، نہ امام حسین کی جوتیوں کے برابر تھا، نہ امام حسین کی جوتیوں سے لگنے والی مٹی کے برابر تھا، ذرہ برابر۔ یزید کے پاس کوئی ایسی خصوصیت نہیں تھی جس سے وہ اپنے کو امام حسین کی برابری کا دعویٰ کر سکا، لیکن اس کے باوجود آج ہے یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے ہیں، امام حسین کو غلط کہنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حسین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا۔ جو لوگ یزید کو امیر المؤمنین کہتے ہیں وہ اسی سے صرف یہ اہل حدیث ہے، وہ ذاکر نائک ہے، یہ بھی اسی طریقے سے وہابی ہیں۔ دین کو آپ سمجھیں، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوتا، ہر نماز پڑھنے والا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ امام اہل سنت، تاجدار اہل سنت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی ہے بجلی کالی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی ہے بجلی کالی۔ ایک تصور کریں، سونا سناٹا ہو جنگل میں، اندھیری رات ہو، بجلی کی چمک ہو تو آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ تو سرکار امام اہل سنت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی ہے بجلی کالی، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج دین پر چوروں کا قبضہ ہے۔ اگر کہتے ہیں کبوتر، ہمارے یہاں گجراتی میں کہاوت ہے کہ اگر کبوتر آپ بلی کو سونپیں گے تو بلی کیا کرے گی؟ تو یہی حال ہے، چوروں کے ہاتھ میں آپ کہیں گے کہ یہ میرے گھر کی چابی ہے، میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، ذرا حفاظت کرنا، تو گھر کا کیا ہوگا؟ تو ایسا ہی ہوگا۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی ہے بدلی کالی، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ تو دین کے دعوے دار وہ ہیں جن کے پاس خود دین نہیں ہے، دین کے دعوے دار وہ ہے جو خود گمراہ ہے۔ لہذا یزید کو امیر المومنین کہنے والے بھی آپ کو ملیں گے، امام حسین کو معاذ اللہ غلط کہنے والے بھی آپ کو ملیں گے۔ آپ کو سمجھنا ہے صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں ہر مسجد میں ذکر حسین نہیں ہوتا، ہر مسجد میں ذکر حسین نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ ایسی شخصیت ہے، ایسے متقی جن کی خلافت و حکومت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی 4 خلفاء حضرت امام حسین نے جیسا چلایا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بعد میں آئے، کئی سالوں کے بعد آئے، تو آپ کے سامنے ایک بار یزید کی بات چل پڑی تو بیٹھنے والے نے یزید کو کہا امیر المؤمنین یزید بن معاویہ تھا۔ یزید کو کیا کہا؟ امیر المؤمنین، وہ مومنوں کا امیر تھا، سردار تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یزید کو امیر المؤمنین کہنے کی پاداش میں سزا کے طور پر اس شخص کو آپ نے 20 کوڑے مروائے۔ کتنے کوڑے؟ 20 کوڑے۔ لہذا سبق حاصل کرے، یزید کو امیر المؤمنین کوئی نہیں کہتا تھا، لیکن جس طریقے سے اس دور میں یزیدی تھے، اس دور میں حسین ابن علی کے دشمن تھے، اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی آپ کو یزیدی مل جائیں گے، حسین ابن علی کے دشمن مل جائیں گے۔ تو بہرحال یزید وہ بدبخت، ناپاک، مردون، ملعون، بدماش شخص تھا
جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار، نواسے رسول، جگر گوشے بطول، حسین ابن علی کی خون اور قتل کا سیاہ داغ لگا ہوا تھا۔ لوگ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے کئی حدیثیں لاتے ہیں۔ حدیث قسطنطنیہ، جس کو میں نے کبھی بیان نہیں کیا ہے، موقع ملے گا 2-4 دن میں تو میں بیان کروں گا۔ حدیث قسطنطنیہ وہ یزید پر فٹ کرتے ہیں، یعنی یزید سے اتنا لگاؤ ہے، یزید سے اتنی ہمدردی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یزید کو جنتی ثابت کرنا ہے۔ جو لوگ یزید کو جنتی ثابت کرنا چاہتے ہیں، صرف ہم ان کو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بار کہہ دو کہ ہم یزید کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ جب جنت میں جائے گا تو اس کے ساتھ رہنے میں کیا ہے؟ ایک تو وہ نہیں کہیں گے ہم حسینی ہیں، ہمیں ہماری اخروی نجات پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہے، اس لیے کہ ہم جن کا نام لیتے ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اگر تمہیں یزید کے جنتی ہونے پر اعتماد اور بھروسہ ہے، کہہ دو تم یزید کے ساتھ جنت میں رہنا، ہم امام حسین کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ تو وہ نہیں کہیں گے کہاں جنت کہاں یزید۔ بہرحال تو اس طریقے سے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوتا ہے، یزید جب تخت نشین ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام اس نے کہ میں امام حسین سے بیعت لے لوں، چونکہ کوئی لیول کا ایسا شخص تھا ہی نہیں۔ حالانکہ اس دور میں کبار بڑے صحابہ کرام اجلہ موجود تھے، تابعین تھے، لیکن امام حسین اس وقت روئے زمین کے ایک ایسے فرد تھے کہ روئے زمین پر آپ سے زیادہ کوئی محبوب اور افضل تھا ہی نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو ہے، ایک صحابی نے خانہ کعبہ کے پاس کہا امام حسین کے نام کو لے کر کہ روئے زمین پر امام حسین ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو آسمان والوں کے یہاں سب سے افضل ہے۔ لہذا یزید نے سب سے پہلے امیر معاویہ کے انتقال و وصال کے بعد جو کام کیا کہ حسین ابن علی سے بیعت لے لی جائے، اس لیے کہ اگر حسین ابن علی میری بیعت کو مان لیتے ہیں تو پھر اب سبھی مان لیں گے، اور اگر انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے ویرودھ کیا، تو پھر میری حکومت زیادہ چلنے والی نہیں ہے۔ لہذا اس نے فوراً مدینہ کے گورنر حضرت ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ فوراً حسین ابن علی، اس دور میں 2 عورتیں حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام حسین علیہ السلام، کہ ان کو موقع نہ دیا جائے، بیعت ان سے لے لی جائے۔ لہذا حضرت ولید بن عقبہ جو کہ مدینہ کے گورنر تھے، آپ نے مروان کا مشورہ لیا۔ وہ مروان جس کے بارے میں حضور نے کہا جب وہ اپنے جو شکم مادر میں تھا تب بھی حضور نے اس کے تعلق سے بتایا تھا، اور جب وہ پیدا ہوا اور اس کی تحنیک کے لیے، تحنیک یعنی بچوں کو پہلی گھوٹی دیتے ہیں، تو جب اس کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضور نے کہا یہ هو الوضع ابن الوضع، یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ حضور نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا۔ تو حضرت ولید بن عقبہ نے مروان کا مشورہ لیا کہ میں کیا کروں، تو اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ اور یزید کی بیعت پر ان کو مجبور کرو، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو فوراً ان کو قتل کر ڈالو، اس لیے کہ بعد میں ان پر قابو نہیں پایا جائے گا۔ لہذا حضرت ولید بن عقبہ اہل بیت کے محب تھے، آپ نے امام حسین علیہ السلام کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا امام حسین سے بیعت لی جائے۔ تو آپ نے کہا مجھ جیسا شخص تنہائی میں بیعت نہیں کر سکتا، اگر میری بیعت لینا ہے تو علی الاعلان سب سے بیعت لی جائے، اس میں میرا بھی ذکر کیا جائے،
پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے۔ مجھ جیسا شخص اکیلے میں تنہائی میں یزید کی بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، لہذا یہ کہہ کر آپ نکل گئے اور ولید بن عقبہ نے بھی آپ کو جانے دیا۔ لیکن جو مروان تھا وہ مروان نے کہا کہ میں نے پہلے ہی سے مشورہ دیا تھا، اب حسین ابن علی کا یہاں سے چلا جانا یہ موقع تھا، اب کبھی بھی تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا۔ تو حضرت ولید بن عقبہ کہتے ہیں نادان بے وقوف، اگر میرے قدموں میں ساری دنیا کی مال و دولت کو رکھ دیا جائے اس کے باوجود میں اپنے ہاتھوں کو اہل بیت کے خون سے نہیں رنگ سکتا۔ آپ نے منع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے بعد دوسرا خط آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کو پھر سے بلاوا آتا ہے۔ امام حسین اب سمجھ جاتے ہیں کہ یزید کسی بھی طریقے سے مجھے مجبور کرے گا، یہاں تک کہ وہ میری بیعت لینے میں وہ کسی بھی حد تک آ سکتا ہے۔ وہ یزید جس نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے غلاف کعبہ کو جلا دیا، جس نے مسجد نبوی میں جانوروں کو گوروں کو باندھا، مسجد نبوی کی عالیشان صفوں کو اس نے جانوروں کی پلید لید وغیرہ سے اس نے ناپاک کیا، مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ یزید نے مدینہ طیبہ کی وہ پاکیزہ خواتین کی عزت کو اس کے لشکر کے لیے عام کر دیا اور ان کی عزت و حرمت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ وہ یزید جس نے ہزاروں صحابی اور تابعین کو شہید کیا، امام حسین جانتے تھے یزید کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، لیکن ہرگز میں اپنے نانا جان کے شہر کو اس طریقے سے قتل و غارت کی جگہ نہیں بنانے دوں گا، لہذا آپ مجبور ہوتے ہیں مدینہ طیبہ کو چھوڑنے کے۔ امام حسین ابن علی نے مدینہ طیبہ کو خوشی بخوشی نہیں چھوڑا تھا، آپ کو مجبور کیا گیا۔ آپ راتوں رات اپنے اہل و عیال کے ساتھ تھوڑا بہت ساز و سامان کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، آپ کا گھر بار ہے، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اچانک آپ کو کہہ دیا جائے کہ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے آپ چلے جائیں، آپ پر کیا بیتے گی؟ جہاں آپ کا بچپن لگا ہو، جہاں آپ کی جوانی گزری ہو، جہاں آپ کے فیلنگز ہو، آپ اس کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن ایک نواسہ رسول کو اس جگہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ وہ جگہ، وہ شہر جو روئے زمین کے تمام شہروں سے افضل، جہاں پر امام حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ آرام فرما رہی ہیں، جہاں پر آپ کے بھائی امام حسن مجتبی آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر آپ کے خاندان کے افراد آرام فرما رہے ہیں، خود جہاں پر آپ کے نانا جان آرام فرما رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آخری سلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نواسہ آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہے، کس لیے چھوڑ رہا ہے؟ اب وقت ہے آپ کی امت کو بچانے کا۔ آپ کا نواسہ آپ کے شہر کو چھوڑ رہا ہے، وہ اس لیے کہ آپ کے شہر کو چھوڑ کر بچپن میں آپ نے جو درس دیا تھا، جو سبق دیا تھا، اس پر مضبوطی سے قائم ہونے کے لیے آپ کے در کو آپ کا نواسہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے کہ بچپن میں آپ نے اپنے لعاب دہن، آپ نے اپنی زبان مبارک کو چسا کر، آپ نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر، آپ نے اپنی نورانی زلفوں کو پکڑوا کر مجھے جس طریقے سے ٹرین کیا تھا، آج آپ کا نواسہ ان سارے کاموں کو پورا کرنے کے لیے، آپ کی امت کو سنبھالنے کے لیے آپ کے شہر مقدس کو چھوڑ رہا ہے۔ حسین ابن علی نے حضور کی بارگاہ میں
آخری سلامی کو پیش کیا، سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں آخری سلامی کو پیش کیا، حسین امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں آخری سلامی کو پیش کرتے ہوئے آپ اپنے چند اہل و عیال رفقا کے ساتھ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف عزم کرتے ہیں، جو دن 4 شعبان المعظم ہجری سن 60 کا تھا۔ 4 شعبان جب آپ مکہ پہنچتے ہیں، جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یہ میرا جملہ آپ یاد رکھیے گا، اس وقت روئے زمین پر امام حسین علیہ السلام کے لیول کا کوئی نہیں تھا، لہٰذا جب آپ مکہ پہنچے لوگ ذوق در ذوق خوشی بخوشی آپ کی بارگاہ میں آنے لگے۔ اس وقت جو تابعی تھے، جو صحابی تھے، آپ کے دیدار، آپ کی ملاقات، آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے، لیکن میرے امام نے کسی کو بھی اپنی بیعت پر آمدہ نہیں کیا۔ مکہ میں اس وقت حضور کے صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، مکہ میں اس وقت حق گو موجود تھے، امام حسین سے محبت کرنے والے، آپ کے مقام کی عظمت و رفعت کو جاننے والے موجود تھے۔ آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میری بیعت کرے، یہاں تک کہ آپ نے کسی کو یزید کی بیعت سے روکا بھی نہیں، اور یزید کے خلاف آپ نے کوئی ایسا لشکر تیار بھی نہیں کیا، چونکہ آپ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے تھے، آپ کو تو مجبور کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ ادھر کوفہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، لہذا یہ موقع ہے وہ کوفہ والے جن سے وفا کی امید کبھی نہیں ہو سکتی، وہ کوفہ والے، حالانکہ کوفہ مولا علی کا دار الخلافت رہا ہے، لیکن انہی کوفہ والوں نے مولا علی کے ساتھ بھی دغا بازی دھوکہ بازی کی تھی۔ کوفہ والے جن کو محبین علی، شیعان علی، مولا علی کے محبین کا مرکز کہا جاتا ہے، لیکن ان کوفہ والوں نے مولا علی کے ساتھ بھی وفا نہیں کی۔ اور یہ آج کے بھی جو کوفی ہیں، جو نام نہاد اپنے آپ کو شیعان علی، محبین علی کہتے ہیں، یہ آج بھی اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں، یہ آج بھی اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں۔ اہل بیت کے نام پر آج بھی وہ یزیدیت کو پھیلا رہے ہیں۔ بہرحال تو کوفہ والوں کو جب پتہ چلتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ چکے تھے حضرت امیر معاویہ کے دور میں کہ ہم معاویہ کی خلافت کو نہیں چاہتے ہیں، آپ آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، لیکن امام حسین نے منع کر دیا۔ یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے مقام کو۔ اگر آپ غلط ہوتے تو امام حسین جس طریقے سے یزید کے ہاتھ میں آپ نے بیعت نہیں کی، یزید کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے، اسی طریقے سے آپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، چونکہ امیر معاویہ صحابی رسول تھے، لہذا آپ نے ان کے خلاف کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا، کوئی بھی ایسا آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی۔ لیکن جب یزید آتا ہے تو لوگ کہا جاتا ہے سلیمان بن سرد، اس کے گھر میں کوفہ والے میٹنگ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بات یہاں تک پہنچتی ہے وہ خوش تھے کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، مکہ آ گئے ہیں، تو خوش تھے کہ ہم اب امام حسین کو خط لکھیں گے، کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں۔ یہاں تک بات پہنچ گئی، کہنے والوں نے کہا کہ جس طریقے سے تم نے ان کے باپ، ان کے والد مولا علی سے دھوکہ بازی کی تھی، کہیں یہاں پر بھی تم پھر نہ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں جب تک سانس ہے، خون ہے، ہم اپنے خون کو امام حسین کے ساتھ بہاتے رہیں گے، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس طریقے سے ان سبھی نے مل کر
امام حسین کو بیعت کے لیے دعوت دی، خطوط لکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ سب سے پہلا خط مجموعی خط تھا۔ 10 رمضان المبارک ہجری سن 60 کو امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اس کے بعد تو یکے بعد دیگر دن بدن صبح سویرے خطوط کا سلسلہ ایسا چلتا ہے۔ ہر خط میں امام حسین کو بلاوا، ہر خط میں امام حسین کی بیعت کا دعویٰ، ہر خط میں امام حسین کی وفاداری کا دم۔ اس طریقے سے ہزاروں کی تعداد میں شیعوں کی کتاب کے مطابق ان کوفہ والوں نے سینکڑوں کی تعداد میں خطوط کے ذریعے امام حسین کو بیعت کی دعوت دی، بلایا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک طرف ان کوفہ والوں کی بے وفائی مشہور تھی، کوفہ والوں سے امید وفا کی نہیں تھی، اور دوسری طرف امام حسین کی شہادت بھی مشہور تھی، لہذا اجلّہ صحابہ کرام نے امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آج آپ ہمارے لیے حضور کی آخری نشانی ہے، آپ کے مقام کا کوئی نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر ہمیں حضور یاد آتے ہیں، آپ کی زیارت سے ہمارے دلوں کو چین ملتا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے حضور کی گود میں اپنا بچپن بتایا ہو، جن کو حضور کا اتنا قرب حاصل ہوا ہو، ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے ہیں۔ ایک طرف صحابہ کا انکار، دوسری طرف کوفہ والوں کا بلاوا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام بیچ کا راستہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل، میں ان کو بھیجوں گا، وہاں جا کر وہ ماحول کی عکاسی، ماحول کو دیکھیں گے، اگر حالات خوشگوار ہوئے، اچھے ہوئے تو پھر میں جاؤں گا، وہ وہاں میرے نام کی ان کوفہ والوں سے بیعت لیں گے، اور جب مسلم بن عقیل کہیں گے کہ آپ آ جائیں تو میں چلا جاؤں گا۔ اس طریقے سے بیچ کا راستہ نکالتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل، آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے محمد اور ابراہیم بھی ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ پہنچتے ہی جب آپ نے اعلان کیا کہ جس حسین ابن علی کی تم بیعت چاہتے ہو، میں ان کا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کے نام کی اپنے ہاتھ پر بیعت لیتا ہوں۔ قربان جائے وہ کوفہ والوں نے بلایا تھا، اور اس بلاوے پر کھڑے اترتے ہوئے چند ہی دنوں میں 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل پر امام حسین کے نام کی بیعت کر لی۔ یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کو حالات خوشگوار لگنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی وہ اتنی تعظیم اور احترام کرتے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کو لگا میں تو چچا زاد بھائی ہوں، جب وہ میرے ہاتھ میں بیعت کر سکتے ہیں، جب وہ میرے ساتھ وفاداری کر سکتے ہیں، جب وہ میرے ساتھ اس میں اچھے طریقے سے پیش آ سکتے ہیں، تو وہ تو نانا، وہ تو نواسہ رسول ہے، وہ تو حضرت علی کے لال ہے، لہذا مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوفہ والے وفائی کا، یہ کوفہ والے وفا کو نبھانے والے ہیں، کھڑے اترنے والے ہیں۔ لہذا ماحول کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا کہ اب تاخیر نہ کی جائے، اب مہلت نہ دی جائے، فوراً آپ نے خط لکھتے ہوئے وہ خط آپ نے روانہ کیا کہ جلدی سے یہ خط مکہ میں میرے بھائی حسین ابن علی تک پہنچا دیا جائے، اور کہہ دیا جائے آپ کے بھائی کی طرف سے یہ آپ کو خط ہے، آپ آ جائیں، ذرا بھی فکر نہ کریں، یہ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کا خط لکھنا تھا، اور کوفہ والے مسلم بن عقیل کے ساتھ ذوق در ذوق آپ کی قیادت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے تھے۔ اور اس وقت جو کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، یہ کچھ نہیں بولتے تھے، چونکہ یزید تو مین تھا، امیر معاویہ کی سیٹ اس کو ملی تھی، تو یہ نعمان بن بشیر، چونکہ یہ سب محبین اہل بیت تھے، اور یزید کیسا تھا؟ موڈی جیسا، فوراً ایکشن لے لیتا تھا،
جو اس کے ساتھ سہکار کرنے اس کو معزول کر دیتا تھا. تو یزید کے چاپلوسوں نے یزید تک یہ بات پہنچائی کہ کوفہ میں تیرا گورنر نعمان بن بشیر اہل بیت کے سلسلے میں بڑا کمزور ہے، قریب ہے کہ یہ سب امام حسین پر بیعت کر لے، لہذا جلد سے جلد کچھ ایکشن لیا جائے. لہذا فوراً یزید اس وقت جو بصرہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، لوگوں کے مشورے پر کہ وہ بڑا سخت ہے، عبید اللہ ابن زیاد کو کہتا ہے کہ فوراً تجھے میں کوفہ کا گورنر بناتا ہوں. کوفہ کا جو گورنر نعمان بن بشیر ہے اس کو معزول کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر تو آ جا اور سخت سے سخت اقدام کرے. لہذا ادھر مسلم بن عقیل امام حسین کو خط لکھ چکے ہیں اور یہاں پر یزید نے گورنری کو بدل کر عبید اللہ ابن زیاد کو بٹھا دیا اور کوفہ والے امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں تھے کہ کب وہ خط پہنچے اور کب امام حسین تشریف لائے. لہذا وہ عبید اللہ ابن زیاد ماحول کو جانچنے کے لیے، حالت سے باخبر ہونے کے لیے اس کو جو آنا تھا وہ ڈائریکشن وہ راستے سے نہیں آیا، بلکہ جن راستوں سے حجازی مکہ اور مدینہ کے جو سفری تجارتی قافلے جو آتے تھے وہاں سے وہ کوفہ میں انٹر ہوا اور اپنے لباس حلیے کو بدل دیا. اس نے حجاز والے مدینہ والے جو لباس پہنتے تھے ان کا جو حلیہ ہوتا ہے اس طریقے کے حلیے میں وہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں کوفہ میں انٹر ہوتا ہے. ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا کوفہ میں داخل ہونا، ادھر امام حسین علیہ السلام کی لوگوں کا امام حسین علیہ السلام کا انتظار کرنا. جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے لوگ اس کو امام حسین سمجھتے ہوئے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ خیر مقدمین. اے رسول کے شہزادے آپ کا آنا مبارک ہو، اے رسول کے شہزادے آپ کے قدموں سے یہ زمین بابرکت ہو. عبید اللہ ابن زیاد کچھ بھی نہیں بولا، اسی طریقے سے وہ چلتا گیا اور حسینی وفا کے جنہوں نے نعروں کو بلند کیا ان کے چہروں کو بغور دیکھتے ہوئے وہ آگے چلا گیا. لوگ اسی برم میں تھے کہ جس نواسے رسول کا ہم انتظار کرتے تھے آج وہ آ گئے ہیں. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ عبید اللہ ابن زیاد آگے بڑھتے بڑھتے وہ گورنر ہاؤس میں چلا گیا اور فوراً اس نے میٹنگ بلائی، فوراً اس نے کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور لوگ امیدوں سے مایوس ہو گئے. ہم نے کس کا استقبال کیا، ہم نے کس کا استقبال کیا جو ایک نواسے رسول کا حلیہ دھارن کر سکتا ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسے پیش آئے گا، کس حد تک گر سکتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے پہلی ہی میٹنگ میں قبیلوں کے جو سردار رئیس تھے ان کو بلایا کہ اگر تم میں سے یا تمہارے قبیلے میں سے تمہارے خاندان میں سے کسی نے بھی اگر کسی غیر کا ساتھ دیا، یزید کے خلاف آواز بلند کرنے والے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیا، میں اس کو قتل کر ڈالوں گا. لہذا جان بچانے کے لیے لوگ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے. ایک وہ وقت تھا حضرت مسلم بن عقیل کی اقتداء میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نمازیں پڑھتے تھے. ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ کے پیچھے سوائے گنتی کے کچھ لوگوں کے کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ کوفہ والے، کوفی لا یوفی عربی کا جملہ ہے، کوفی لا یوفی، کوفہ والوں سے وفا کی امید نہیں کی جا سکتی. جس نواسے رسول کو انہوں نے بلایا تھا وہ مسلم بن عقیل کو پانی پینا، کھانا،
یہاں تک کہ کسی سامیانے میں آرام کرنا، کوئی آرام گاہ آپ کو نہ ملی، کسی نے آپ کو پناہ نہ دی۔ بالآخر حضرت ہانی بن عروہ، آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو اہل بیت کی محبت میں اپنی زندگی سے کوئی بھی پرواہ کیے بغیر آپ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو رکھا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہو گئی کہ کہاں ہے وہ جن کو پکڑ کر لایا جائے، جن کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا کہاں بھی پتہ نہیں چلا، لیکن یہ شاطر دماغ والے، اس نے اپنے ایک غلام کو 3000 درہم دے کر یہ کہا کہ کسی بھی طریقے سے جاسوسی کرتے ہوئے تو انفارمیشن لیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ تو پھر یہ جاسوس نکلا، پہلے گیا جامع مسجد میں گیا، جامع مسجد میں جانے کے بعد حضرت مسلم بن اوسجہ سے ملا، کہتا ہے کہ میں شام سے آیا ہوں، اہل بیت کا محب ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میرے پاس یہ 3000 درہم ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو امام حسین کے چچا زاد بھائی آئے ہیں ان تک یہ رقم پہنچا دی جائے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، بہت سے افراد مسجد میں اور ہیں۔ تو کہنے لگا کہ تمہارے چہرے سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تم اہل بیت کے محب ہو۔ تو جب یہ کہا تو آپ نے کہا حضرت مسلم بن اوسجہ اس کی فریب کاری میں آ گئے اور کہا کہ میں تجھے لے جاتا ہوں۔ لہذا وہ جاسوس گیا ہانی بن عروہ کے یہاں، مسلم بن عقیل کو ملا، وہ 3000 درہم آپ کی خدمت میں رکھ کر اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا، آنا جانا اس کا شروع ہوا۔ کبھی ہانی بن عروہ کے یہاں آتا، حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں حاضری دیتا، تو کہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا۔ اس طریقے سے ساری جاسوسی کرتے ہوئے ساری باتیں عبید اللہ ابن زیاد تک اس نے پہنچانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ ہانی بن عروہ جنہوں نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر پر ٹھہرایا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو بلایا دربار میں۔ جب پوچھ تاچھ شروع کی تو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا مسلم بن عقیل کہاں پر ہے، لیکن جب گواہ کے طور پر وہ جاسوس، وہ غلام باہر آتا ہے، اس کو پہچانتے ہو، تب ہانی بن عروہ کہتے ہیں کہ اب سچ چھپانے سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ جس کو ہم پناہ دیتے تھے، جو آتا جاتا تھا اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، وہی جاسوس تھا۔ لہذا ہانی بن عروہ سمجھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے قبیلے سے آپ بلانگز کرتے تھے، لہذا آپ کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد ایسا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بات پھیل گئی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو قتل کر دیا، لہذا کوفہ کا ماحول اور گرم ہو گیا، یہاں تک کہ کوفہ کا ماحول اتنا گرم ہو گیا کہ اگر کوفہ والے چاہتے تو اسی وقت عبید اللہ ابن زیاد، اس کی گورنری، اس کا گورنر ہاؤس، اس کے لشکر سب کو آپ قتل کر سکتے تھے، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم خون بہانا نہیں چاہتے ہیں، جب تک میرے بھائی حسین کا مجھے کوئی آرڈر نہیں ہوتا ہے میں اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہاں تک آپ نے کہا کہ اگر وہ عبید اللہ ابن زیاد میرے خون کا پیاسا ہے، وہ انتقام مجھ سے لینا چاہتا ہے، تو میں تم میں سے کسی کا خون بہانے نہیں دوں گا۔ یہاں تک کہ بالآخر حضرت مسلم بن عقیل خود بخود آپ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں اور آپ وہاں وارتالاپ بات چیت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ تو ہمارے راستوں کو چھوڑ دے، ہم سیدھے ڈائریکٹلی یزید کے پاس جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے جیسے ہی موقع پایا امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس طریقے سے نشانہ بناتے ہوئے بالآخر آپ پر تینوں کی برسات کرنا اس نے شروع کر دیا۔ وہ حضرت مسلم بن عقیل جن کی رگوں میں حضرت ابو طالب کا خون دوڑ رہا ہے، کون ہے حضرت مسلم بن عقیل؟
حضرت مسلم بن عقیل، حضرت علی مرتضی، شیر خدا، حیدر کرار، مشکل کشا کے بھائی حضرت عقیل کے شہزادے ہیں۔ کون ہے مسلم بن عقیل؟ حضرت مسلم بن عقیل حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں۔ وہ حضرت مسلم بن عقیل پر اس نے تیروں کی برسات کرنا شروع کیا، جہاں تک آپ سے ہو سکا آپ نے ڈیفینس کیا، آپ نے اپنا بچاؤ کیا، یہاں تک کہ آخری مرحلے میں آپ کی پیاس کی شدت میں اضافہ ہونے لگا، یہاں تک کہ جب آپ نے پانی مانگا کسی نے آپ کو پانی نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک عورت نے آپ کو پانی کے ایک گھڑے کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں پانی کو پیش کیا۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل پانی پینے جاتے ہیں، ناپاک نے آپ پر ایسا تیر چلایا جو تیر چلنے کی وجہ سے خون اس پانی میں گرا۔ آخری وقت ہے، پیاس کی شدت ہے، لیکن یہ خاندان اہل بیت، ان کی شریعت پر پابندی کو دیکھو۔ حالانکہ اگر جان جانے پر آ جائے، مجبور ہو جائے، تو حرام چیز بھی بطور ضرورت حلال ہو جاتے ہیں۔ حلال ہونے کا مطلب آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر کسی کی جان اس حد تک آ پڑی ہے کہ شراب پیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے، تو وہ شراب پی سکتا ہے۔ کسی کی جان اس حد تک آ پڑی ہے کہ اگر وہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، اور اس کے پاس کھانے کا کچھ ہے ہی نہیں، تو اگر مردار جانور ہے، کتا ہے، اس کا گوشت مل جائے تو بچانے کے لیے وہ بھی کھا سکتا ہے مجبوری کے وقت میں۔ لیکن حضور کے خاندان وانوں کو دیکھو، پانی کی شدت ہونے کے باوجود جس پانی میں خون گرا، پانی میں خون گرنے کی وجہ سے وہ پانی اب پینے کے قابل نہیں رہتا، وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضور کی شریعت پر پابندی کو دکھاتے ہوئے پانی کو آپ پھینک دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ حضرت مسلم بن عقیل حسینی خیمے کے، حسینی لشکر کے، اہل بیت کے خاندان کے پہلے ایسے فرد تھے جن کے خون کو ان یزیدیوں نے بہایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری لمحات تک آپ امام حسین کے تعلق سے اس قدر فکر مند تھے، آخری وقت تک یہ خیال آپ کو بے چین کرتا رہا کہ میرے بھائی کو میں نے خط لکھا ہے، کوفہ کے حالات کا خوشگوار ہونا میں نے کہا ہے، میرے خط کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے میرے بھائی حسین کوفہ آ جائیں گے، لہذا آخری دم تک آپ نے یہی کوشش کی کہ میرے بھائی حسین کو حالات سے باخبر کر دیا جائے، صحیح حالات کی خبر ان تک پہنچا دی جائے۔ لیکن بالآخر اہل بیت کا یہ نوجوان جام شہادت نوش فرماتا ہے، اور اسی سے ان اہل بیت کے خاندان کی شہادت کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل پرسوں اسی طریقے سے واقعات کے تسلسل کے ساتھ آپ حضرات سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔